السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ غزالہ تبسم بول رہی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے علم میں اور مزید اضافہ فرمایا ہے، میری معلومات میں اور مزید اضافہ ہوا ہے، جو کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے سپارے کی پہلی سورت جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، یہاں پہ آ کے ایک آیت پوری ہوتی ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ہم پہلی آیت کہیں گے۔ اور یہی آیت سب سے پہلے لوح محفوظ پر لکھی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لوح محفوظ پہ لکھی جانے والی بھی آیت یہی ہے، اور اس کے 19 حروف ہیں، اور اس کے اعداد بھی 19 بنتے ہیں، اور اس میں اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں، پہلا اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں شب معراج کا واقعہ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرانے لے کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ پاک نے آپ کو نمازوں کا اور آیتوں کا تحفہ دیا تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ پر اس رات جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت کی ان 4 نہروں کی بھی سیر کرائی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کی ان 4 نہروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ان 4 نہروں کی اصل جگہ کہاں ہے؟ جہاں سے یہ نہریں نکل رہی ہیں، بہنا شروع ہو رہی ہیں، ان کا اصل مقام کہاں پر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو ان کے اصل جگہ پر، ان کے اصل مقام پر لے کے چلتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے، اور پھر آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چلے، اور پھر 500 برس کی راہ چلنے کے بعد ایک نور کا کنواں ملا، ایک نور کا کنواں ملا جس کے 4 دروازے تھے، اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس کنواں کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر صدر کنواں میں ایک نور کا تختہ نظر آیا، جو نور سے بے انتہا روشن تھا، بے انتہا چمک رہا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے تختے کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ کے میم سے پہلی نہر پانی کی نکل رہی تھی، اللہ کے ہاتھ سے دوسری نہر دودھ کی نکل رہی تھی، رحمان کی میم سے تیسری نہر شہد کی نکل رہی تھی، اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر شراب کی نکل رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے کہ آپ کی امت میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص سچے دل سے، سچے اعتقاد سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اسے ان 4 نہروں سے سیراب کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس بات کا ہم جتنا شکر ادا کریں، اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی پیاری آیت ہے، اس کے کتنی برکات ہیں، کتنی کرامات ہیں، کتنے کرشمات ہیں اس آیت کے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے اتنا بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی وہ پہلی آیت ہے جس نے اللہ پاک کا پہلا تعارف کرایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ آیت ہر مرض کی دوا ہے،
ہر بیماری کو شفا دینے والی، غذا کو دوا بنانے والی، رزق کو بابرکت بنانے والی، عزت و وقار دلانے والی، ہر قسم کی بندشوں کو زیر و زبر کرنے والی، شیطانی بلاؤں اور جنات کو اندھا بنانے والی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر اس آیت کے فضائل اور کرشمات ہیں، اس کے اتنے کرشمات ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم وظیفہ بنا لیں اور ہر وقت اس کو اپنی زبان میں جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، خاص کر گھر میں داخل ہوتے وقت اور ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرا یقین ہے کہ جب ہم اس طرح سے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کریں گے، ہم پڑھیں گے، تو پھر ہمیں کبھی بھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ۔ کیونکہ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اللہ پاک کی غیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی، تو پھر ہمیں کسی عامل کی کیا ضرورت پڑے گی، ہمارے سب کام بنیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو بھی میری طرح آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا جیسے مجھے ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزالہ تبسم صدیقی۔